صبر سے کیا مراد ہے؟ آپ کا یہ سوال آپ کی کیفیت کا نہیں ہے، آپ پر وارد نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ڈکشنری والا ہے، لہذا جواب بھی ڈکشنری والا دیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سوال آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ بات عرصہ 10 سال سے سوچ رہا ہوں اور میرے اندر یہ واردات ہو گئی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں الجھ گیا ہوں، یہاں پر اس کا جواب ملے تو شاید میں آگے کا راستہ طے کر لوں۔ ایسا سوال فریش سوال ہوتا ہے اور واردات کا سوال ہوتا ہے، ورنہ تو یہ نویلٹی آف لینگویج ہے، لینگویج کا سوال ہے، زبانی کلامی بات ہے کہ صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ You are being warned۔ آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے کہ آپ کو خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ تو خوف کیا ہے؟ کسی ناگہانی کے ہو جانے کا نام ہے کہ شاید مجھ سے وہ چھن نہ جائے جو کچھ میرے پاس ہے۔ تو خوف کا ایک معنی ہے دولت کا چھن جانا، سرمایہ کا چھن جانے کا نام، لطف کے ضائع ہو جانے کا اور دوست کی صلح ناراضگی میں بدلنے کا، یہ بھی خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک کیا ہے؟ کسی بات کی تمنا بھی بھوک ہے۔ آج کل کیا بھوک لگی ہوئی ہے؟ کہتا ہے کہ بندوں کی بھوک لگی ہوئی ہے تو وہی بندہ محبت کرتا تھا، یہ بھی بھوک ہے۔ تو تمنا اور خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ آدھی دنیا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آدھی دنیا خوف سے بھاگ رہی ہے۔ آگے آگے لالچ ہے اور پیچھے پیچھے خوف ہے۔ بندہ بھاگتا ہی جا رہا ہے کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے، اس کے پیچھے مصیبت لگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں خوف سے آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، نقص من الاموال، تمہارے مال میں نقص ہو جائے گا۔ آپ جس چیز کو مال سمجھتے ہیں اس میں نقص ہو سکتا ہے۔ آپ کا سرمایہ اور آپ کی پوسیشن یعنی آپ کے حاصل میں نقص ہو سکتا ہے۔ تو یہ پوسیشن کیا ہے؟ حاصل وہ ہے جس پر قبضہ ہے، وہ آپ کی عزت بھی ہو سکتی ہے تو وہ جاتے جاتے گم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بھی آزمائیں گے، اور کس طرح آزمائیں گے؟ والانفس، اور زندگی موت میں داخل ہو جائے گی، والثمرات، پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، محنت کا پھل، محنت کی کمائی ضائع ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جس نے ساری عمر سود کاتا اور آخر میں الجھا دیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ثمرات ضائع ہو گئے، محنت ضائع ہو گئی۔ اس نے محنت سے سوت بنایا تھا جو آخر میں الجھ گیا۔ آپ ایک کہانی سن لو۔ ایک تھا سادھو مہاراج، اس نے اپنے چیلے کو حکم دیا کہ بوٹیوں سے رس نکال کر لاؤ۔ یہ بوٹیوں کا رس بڑی قیمتی چیز ہے، کبھی کبھی ایک قطرہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ رس اکٹھا کرتا رہا اور اس کو بوتل میں ڈالتا رہا، اسے کہتے ہیں جواہر العقاقیر۔ تو اس نے بوٹیوں کا رس نچوڑا اور زمانہ بیت گیا، بوتل بھر گئی۔ وہ چلتا آ رہا تھا کہ گرو کو دکھاؤں گا کہ اس کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا اور شیشی ٹوٹ گئی۔ وہ چیخا چلایا کہ گرو مہاراج مارے گئے، برباد ہو گئے، اب میں اس حال میں نہیں کہ رس اکٹھا کر سکوں۔ نہ وہ جوانی رہ گئی ہے، نہ بینائی رہ گئی ہے، نہ میرے پاس کوئی خواہش رہ گئی ہے، نہ پہچان رہ گئی ہے۔ میری محنت برباد ہو گئی، سارا ثمرہ برباد ہو گیا۔ اس کی باتوں پہ گرو ہنس رہا تھا۔ چیلا کہتا ہے کہ گرو مہاراج میں برباد ہو گیا ہوں، یہ شیشی ٹوٹ گئی ہے۔ تو گرو یہ بات سن کر اور ہنسا، بہت زور سے ہنسا۔ چیلے نے کہا کہ مہاراج تو اچھا گرو ہے کہ میں رو رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہو۔ تو گرو کہتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ تیری چیز ضائع ہو گئی، لیکن جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا۔ کہتا ہے کہ آپ نے کیا چاہا تھا؟ کہتا ہے کہ میں نے تیرے آنسو چاہے تھے۔ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ اس سے ہی تو بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کون سا ثمرہ ضائع ہوتا ہے اور کون سا ثمرہ حاصل ہوتا ہے۔ واہ بشر الصابرین، تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ صابر لوگ کون ہیں جو ان آزمائشوں کے بعد یہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو حاصل کیا اور محرومی کیا، تو لینا کیا اور دینا کیا، ہمارا کیا اور تیرا کیا، سب کچھ ہی اللہ کا ہے۔ تو یہ صابر ہیں اور ان کو صابر کہو۔ صابر ان کو اس لیے کہو کہ آپ کی خواہش اور اللہ کی رضا میں تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی خواہش اور اللہ کے حکم میں جب فرق رہ جاتا ہے تو اس کے لیے صبر کا مقام کام آتا ہے۔ تب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مالک، تو یہ صبر کا مقام ہے۔ درویشوں نے ایک اور
بات بیان کر دی. انہوں نے کہا کہ جو مقام صبر ہے وہی مقام شکر ہے. تو جس مقام میں عام آدمی صبر کرتا ہے وہاں پر درویش شکر کرتا ہے. اگر کوئی اسے کہے کہ وہ فوت ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ. کہتا ہے کہ وہ مر گئے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ. اس نے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ بولا انہیں کون لے گیا؟ اللہ لے گیا. تو پھر ٹھیک ہی ہے. تو درویشوں نے مقام صبر کو مقام شکر بنا دیا، اور یہ بڑا راز ہے. تو گویا کہ درویش کے لیے صبر اور شکر ایک ہی مقام کا نام ہے. اس مقام پر وہ صبر نہیں کرتا بلکہ وہ شکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو غم دیتا ہوں یا تکلیف دیتا ہوں اس کی وسعتوں کے مطابق دیتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو درویش کہتا ہے کہ تو نے مجھے وسیع مانا یا وسیع بنایا اور یہ غم دیا تو اچھا، یہ قبول ہے. تو اس وسعت والے نے اس پر صبر نہیں کیا بلکہ شکر کیا. عام طور پر درویشوں نے جیل میں شکر کیا، شہادت پر شکر کیا، اذیت پر شکر کیا، رونے پر شکر کیا اور مصیبت کے واقعات پر شکر کیا. دیکھنے والے جو مرضی کرتے جائیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ درجات کی بلندی ہے. اللہ کے ہاں درجات کی بلندی تکالیف چاہتی ہے. گویا کہ صبر ایک ہی مقام ہے اور شکر ایک ہی مقام ہے، اور دونوں مقام جو ہیں یہ قرب الہی کے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. آپ نے کسی کی موت پر صبر کیا، یہ گیا وہ گیا اور وہ بھی گیا، مگر آپ راضی رہے. اب آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے کہا کہ اب تم بھی میرے پاس آ جاؤ. کسی نے کہا کہ سب سرمایہ فقیر کا لٹ گیا، تو اللہ نے کہا کہ اگر فقیر کا سارا سرمایہ لٹ گیا تو پھر فقیر کے پاس ہم جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا رہتا ہے. کسی کو دار پر بلا لیا، کسی کو شہید کرا دیا، مگر وہ پریشان نہ ہوئے کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود آ کر بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے جس نے صبر کیا، شکر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس جیسا کوئی انعام نہیں ہے. تو یہ تکلیف جو ہے یہ بڑا راز ہوتا ہے. اذیت راز ہوتا ہے، غم راز ہوتا ہے، چیز کا چھن جانا راز ہوتا ہے، ابتلا راز ہوتا ہے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے سزا ہے. مثلا غریبی ایک مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب میرے قریب ہے. پھر ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے. اگر غریبی آپ کو راضی رکھتی ہے تو آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں. میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر غریبی تجھے راضی رکھتی ہے تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو. اگر غریبی تجھے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے تو جہنم. لوگ اس طرح گلا کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ پیسہ لے کر کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا ہماری زندگی ہے. یعنی اگر غریبی گلا کرتی ہے تو پھر یہ آپ کے لیے کفر ہے اور آپ کا ایمان چلا گیا. اللہ تمہیں بھی دے، لیکن اللہ کی اجازت اور حکم اس کا اپنا ہے. جس کو دے نہ دے بس یہ اس کی مرضی ہے. یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے محنت کی اور مجھے 10 روپے ملے، جبکہ اس نے محنت نہیں کی ہے لیکن اس کو بے شمار ملا ہے. یہ سب اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو رنگ پکا دے دیا اور کسی کو رنگ کچا دے دیا. یہ اللہ کے کام ہے کہ کس کو کیا رنگ محبوب ہو گیا. تو کسی کو محبوب بنا دیا اور کسی کو محب بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا. چڑیا گانا گاتی ہے، مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا. اگر آپ کہو کہ سب کو مور کے پر لگ جائیں تو یہ تو آپ نے گلے کی بات کی ہے. اس کو وہ مقدر ملنا ہے جو ملنا ہے، بس آپ نے اپنے مقدر پر راضی رہنا ہے. اور یہ بات میں نے بارہا بتائی ہے اور لکھ کر بھی بتائی ہے کہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. آپ اس لیے اچھے ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ ہیں، تو آپ اپنے آپ پر راضی رہو. تو جو اپنے آپ پر راضی رہا وہ زندگی پر راضی رہا، جو زندگی پر راضی رہا وہ زندگی بنانے والے پر راضی رہا. تو جو زندگی بنانے والے پر راضی رہا اس پر اللہ راضی رہا، بلکہ راضی ہے. تو گویا کہ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ پر راضی رہے گا. اور یہ آسان سی بات ہے کہ آپ صبر کرو، شکر کرو، راضی رہو. تو کیا ملے گا؟ وہ آپ ہی آ کر ملے گا. تو ہے پیا ملیں گے،
ہاں کوئی اور بات کرے، آپ لوگ اونچا سنتے ہیں اور نیچا بولتے ہیں، اور یہ انسان کی بڑی شان ہے کہ اونچا سنتے ہیں اور آہستہ بولتے ہیں۔ آپ زیادہ مت بولا کریں۔ 9 حصے عافیت کی خاموشی میں ہیں، اور عام طور پر زیادہ بولنے کا عادی مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا کے بولے۔ وہ کہتا ہے کہ جی کیا کریں، جب بولنا ہی تھا تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بولنے والا بنایا، یعنی ناطق، اور یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ کوئی آدمی کسی کے مقام کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ یہ لائف جو ہے ڈائنامک لائف ہے، تیز رفتار ہے، زندگی چل رہی ہے، تو آپ جو آج سمجھ نہیں رہے تو جب سمجھنے کے بعد تبدیلی آنی ہے اس کو کون سمجھے گا؟ اس لیے انسانوں کا فیصلہ ان کے خاتمے پر ہونا چاہیے۔ تو آپ کسی گنہگار کو گنہگار نہ کہو، کیونکہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کیا پتہ کیا سے کیا ہو جائے۔ فرمایا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان اور بہشت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور آدمی دوزخ میں جا گرے، اور عین ممکن ہے کہ انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی بہشت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ کی شانی ہے کہ کس آدمی کو کب کہاں اور کدھر لے جائے۔ تو پھر آپ ٹھنڈے دل سے اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی مہربانی پر صبر و شکر کے ساتھ چلتے رہو، دھیرے دھیرے، قدم بقدم، اور کسی بات پر ناز نہ کرنا، کیونکہ ناز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام تھوڑا سا کم ہو گیا، یعنی مقام ضائع ہو گیا۔ یہ نہ کہنا کہ بس ہم تو چل رہے ہیں، اس میں مقام کیسا؟ یہ ایسا مقام ہے کہ منزل ہی مقام پر ملتی ہے۔ یہ بالکل ایسا مقام ہے کہ منزل پہ جب سے آیا ہوں منزل سفر میں ہے۔ یہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ کبھی آپ یہ خیال نہ کرنا کہ آپ نے پا لیا، بس انسان چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ لامحدود کا سفر ہے۔ محدود کیسے ہوگا؟ تو آپ نے پانا کچھ نہیں ہے، بس چلنا ہے۔ اقبال رحمت اللہ کا شعر ہے کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ تو ہر ایک مقام کے آگے ایک مقام ہے، ہر منزل کے بعد ایک اور منزل ہے۔ کیا آخری منزل کوئی نہیں ہے؟ ایک آخری منزل ہے، اور وہ آخری بلند انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہے۔ یہ آخری منزل ہے جس کا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا آخری منزل ہے۔ اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو یہ منزل آخری بھی ہے اور پہلی بھی ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، تو یہ آخری منزل ہے۔ زبانی اور غائبانہ درود نہیں پڑھنا ہے، بلکہ درود دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اجازت کے ساتھ پڑھو۔ یہ آخری منزل ہے کہ ساقی کی نظر سے اپنی نظر ملے یا نہ ملے، لیکن پاؤں پر سر تو ہو۔ یہ آخری منزل ہے۔ تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، 1000 بار کہاں 100,000 بار ہوئے، ملا نہ ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشاں، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو آخری منزل کا ہے۔ انسان محو ہو جاتا ہے اور اس پر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ یہ آخری مقام ہے، اور وہاں سوال ختم ہو جاتا ہے اور سر جھک جاتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ممکن ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو آپ سب کو سب بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آخری منزل ہے۔ سر وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ کوئی خوش نصیب بندہ آپ سے محبت کرے۔ وقت کے 3 حصے میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ ازل سے پہلے بھی وقت ہے، ازل کے بعد بھی وقت ہے، حال، ماضی، مستقبل وقت ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ جو لمحہ موجود ہے اس کا نام وقت ہے، جو لمحہ گزر گیا اس کا نام ماضی ہے، اور جو ابھی آیا نہیں ہے اس کا نام مستقبل ہے۔ اور وقت وہ ہے جو تیرے پاس ایک لمحہ ہے، اسی میں صدیاں ہیں، اسی میں زمانے ہیں، اسی میں واقعات ہیں، اسی میں آپ لوگ آتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، ایک مائکرو حصہ ہے۔ یہ ہے وقت، ٹائم۔